ایک حدیث میں ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ حدیث جو آپ نے لکھی ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس میں الفاظ کچھ اور بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں، وہ اگر آپ غور سے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے گناہ معاف ہوں گے۔ اس میں الفاظ ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، حدیث سٹارٹ اس سے لیتے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ تو جب بول دیا کبیرہ گناہوں سے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان صرف چھوٹے گناہوں کا کفارہ باندھ سکتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا نہیں۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، منیبین الیہ، رجوع لاؤ اس کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھنا شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ گویا کہ نماز چھوڑنے والا شرک کرنے والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ مشرکین کی عادت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بالکل واضح ہے۔ اور کیا ہے؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے نا، قرآن تو کہہ رہے کہ مشرک نہ ہو جانا نماز کو چھوڑ کے، اور مسلم شریف کی حدیث تو اس کو بریف کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے بڑی رکت انگیز۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی سنت خدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو گفٹ دی ہیں، اس پہ چلو گے تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ نماز مسجد میں ہی پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں اگر کوئی بیمار بندہ بھی نماز چھوڑتا تھا تو یہ ڈرتا تھا کہ اگر میں مسجد میں نہ گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں مسلمان ایسے بھی پاکستان میں آنے والے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحابہ اور اہل بیت سے بڑا عاشق رسول کہیں گے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ میلاد کے جلسوں میں تو نکلیں گے، جلوسوں میں، نماز کے لیے نہیں نکلیں گے۔ 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں آپ رش دیکھ لیں اور مسجد میں رش دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ جلوس ایگزیکٹلی کئی جگہوں پر زور کے وقت ختم ہو رہے ہوتے ہیں، ہونا تو چاہیے کہ وہاں جہاں پہ وہ جلوس ختم ہوا ہے وہاں مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ بھی جگہ نہ ملے، لیکن نہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ نماز تو قسمت والوں نے پڑھنی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ اتنا سینسٹیو ایشو ہے نماز کا۔ تو لہذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ میں ایک جمعہ پڑھوں اور آگے سے دوسرا جمعہ پڑھوں اور بیچ کے سارے میرے گناہ معاف ہو جائے، اس حدیث کے تحت نہیں، نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے۔ اور مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہو رہی ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ادروائز کوئی نہیں۔ تو اب جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ اب یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے اور آپ سمجھ لیں ایک پریشان کن بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ہمیں جتنے نون گناہ ہیں نا جو ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں وہ سارے ہی کبیرہ ہیں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کا بیان ایک پورا چیپٹر ملے گا، اس میں انہوں نے بخاری مسلم کی وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ شرک، نماز چھوڑنا، زنا، چوری،
شراب نوشی، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، غیبت، چغلی، کسی کی دل آزاری کرنا. جن تو انہوں پتا نہیں نا، لسٹ بنا لو 15-20 دی، انہیں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جب تک کہ کوئی توبہ نہ کر لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز سے معاف نہیں ہو تو کیا کرے؟ توبہ کرے، توبہ سے معاف ہو جائے گا. اور توبہ پاکستانی نہیں کہ توبہ کر کے پھر کام چک کے رکھیے، نہیں. توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ ہو جائے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. لیکن بعض اوقات انسان نفس سے مغلوب ہو کے دوبارہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے. اس وقت تو اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں توبہ اس لیے کروں کہ دوبارہ کر لوں گا. پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. انسان نے بہرحال جو کوئی بھی جرم کرے اس نے اللہ کے دامن کرم میں ہی پناہ لینی ہے. اللہ سے تو ہم اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے، لہذا توبہ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن اب کسی کو پتا تو نہیں کہ وہ ایک دم موت کس وقت آ جائے. اچانک ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں، اور کئی ایک ایشوز لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان کو موقع ہی نہیں ملتا توبہ کرنے کا. توبہ کو حرز جاں بنائیں، اللہ کی طرف رجوع لاتے رہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں. چاہے کوئی کتنا ہی نیکوکار ہو، شریعت کا پابند ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، توبہ تو اس کی بھی ضرورت ہے. نبی الاسلام جب اس کی ترغیب دلا رہے تھے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے روزانہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں. یعنی یہ 70 کا عدد جو ہے نا عربی میں کثرت کے لیے آتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ 70 دفعہ کرتے ہوں گے، مراد یہ کہ 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو چلے اگر کسی نے 70 بھی لینا تو 70 بھی بہت بڑی ڈیجٹ ہے. باقی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں 100 دفعہ توبہ جو ہے وہ موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں جو سید الاستغفار ہے، جو صبح کے وقت پڑھ لیں تو شام تک اگر فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، شام کو پڑھ لیا تو صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا. وہ بھی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والی جو دعا ہے ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اسے حرز جاں بنائیں. لہذا یہ جو جتنی بھی فضائل آتے ہیں، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ، اور یہ اس نے پڑھنا ہے وہ 100 پورا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے. یہ 99 ہو گیا، اور ایک دفعہ یہ پڑھ لے، یہ 100 پورا ہو گیا. اور ایک حدیث میں آیا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ بھی 100 پورا ہو جائے گا. ایک حدیث میں اللہ اکبر کے ذریعے 100 پورا کرنا ہے، باقی تینوں 33 دفعہ پڑھ کے، اور ایک میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہاں بھی مراد صغیرہ گناہ ہے. جو کبیرہ گناہ ہے، مثلا صغیرہ گناہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مثلا بد نگاہی ہو گئی کسی سے، جان بوجھ کے نہیں کی، لیکن وہ اس سے ان انٹینشنلی کوئی معاملہ ہو گیا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ اگر میری نگاہ یوں پڑ جائے تو میں فوراً اسے ہٹا لوں. اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں انسان سے. انجانے میں کوئی ایک جملہ ایسا بول دیے جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، نیت نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں چلا اسے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات، ایک تو ہے جان بوجھ کے کرنا، ہو تو کبیرہ گناہ ہے. اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا، وہ نیک اعمال سے آٹومیٹکلی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں واضح موجود ہے کہ دن کے دونوں کناروں کے اوپر نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس آیت کو حضور نے تلاوت کیا تھا اس موقع پر، اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. جب ایک صحابی نے کہا کہ میں نے آج ایک غیر محرم عورت کو گلے لگا لیا راہ چلتے ہوئے کسی گاؤں ایریا میں دور دراز، لیکن میں نے اس کے ساتھ
یعنی وہ انٹر کورس والا معاملہ نہیں کیا تو آپ مجھے پاک کر دیں. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. پھر آپ نے وہ سوال کرنے والے کو بلایا اور آیات تلاوت کی کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص یونیورسٹیز میں کالجز میں ڈیٹے مارتا رہے اور اینڈ میں نماز پڑھے اور کہ جی معاف ہو گیا. نہیں, ایک دفعہ ہی واقعہ ہوا ہے. اس پہ اجماع ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا یہ خود کبیرہ گناہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ان انٹینشنلی ایک چیز ہوگی وقتی طور پر, ایک پورے پلان کے ساتھ آپ بار بار کرتے ہیں کہ خیر ہے اس میں کیا حرج ہے. تو اس پہ بھی اجماع ہے کہ جو چھوٹے گناہ لوگ تصور کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پوری انٹینشن کے ساتھ بار بار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یہ توبہ والا بھی جو کنسپٹ ہے نا پاکستان میں, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کون سی توبہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو جو توبہ کا کنسپٹ بیان کرتا ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو, اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو تب اس کی توبہ قبول ہوگی. یہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ النحل کے اندر تو بڑی شان کے ساتھ بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آتی ہیں پارہ نمبر 14 کے اینڈ کے اوپر جہاں سورہ النحل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآنی توبہ میں اور پاکستانی توبہ میں کیا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے سرکار, پتہ نہیں ہمیں کون سا. یہ آیت نمبر ہے 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ, پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے, ثم تابوا, پھر اس کے بعد توبہ کر لیں, من بعد ذلک, اس گناہ کے فوراً بعد, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں. یہ اصل چیز ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ ایک کام ہوا تو 100 تسبیح پھیر دی توبہ کی, نہ, اصلاح کریں کہ واقعی نماز چھوڑی تھی اب نہیں چھوڑوں گا, روزے چھوڑے تھے اب نہیں چھوڑوں گا, زکات میں نے ڈنڈی ماری تھی اب نہیں ماروں گا, کم تولتا تھا اب یہ حرکت نہیں کروں گا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. دیکھ لیں, شکر ہے عربی اور اردو میں کوئی فرق نہیں, کیونکہ اردو کی ماں عربی ہے. یہ وہ سارے الفاظ ہیں, ان ربک, بے شک تیرا رب, من بعدها, اس کے بعد, لغفور رحیم, ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کس کے بعد؟ توبہ کرے, جہالت میں گناہ کر بیٹھے, توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے, پھر بعد میں اگر توبہ کرتا ہے نا, یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے. لیکن جو شخص پوری انٹینشن کے ساتھ کام چک کے رکھا ہوا ہے جس نے, وہ نہیں سرکار. یہ کتابوں کا خدا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سینسٹیو ہے اس حوالے سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ہمارے گناہ کرنے سے کوئی اللہ کی شان کام ہو جاتی ہے. نہیں, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, اللہ تو بے پرواہ ہے, اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کام ڈال رہا ہوتا ہے نا اس کو فرق پڑتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندوں سے کہ سب کے سب لوگ وقت کے پیغمبر کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ, میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں, یہ تو اللہ کی اپنے بندے سے ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے روز میں بڑا سخت ہوں, میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا, میری تو نہ کسی پیغمبر کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے, نہ کسی فرشتے کے ساتھ, نہ کسی بڑے سے بڑے انسان یا جن کے ساتھ. میں اپنے روز کے اندر بہت اسٹرکٹ ہوں, لہذا تم نے اپنے آپ کو سدھار لینا ہے. اس لیے توبہ کے حوالے سے کانشیس رہا کریں, اللہ کی طرف رجوع لاتے رہیں, خصوصاً جب کبھی کوئی مس ہینڈلنگ ہو ایٹ دا اسپاٹ, اس وقت تو آپ نے توبہ کرنی ہے. ایک اور آیت ہے سورہ النساء کی, میں وہ بھی یہاں پہ کور کر دیتا ہوں, وہ بھی بڑی دقت انگیز ہے. لیکن سرکار یہ تو ان لوگوں کے لیے نا جو قرآن پڑھتے ہیں, جنہوں نے قرآن کبھی کھولا ہی نہیں ہے, جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے کیا ڈیمانڈ ہے. آیت نمبر ہے 17. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا. اللہ دیکھیں اپنے اوپر خود واجب کر رہا ہے. اللہ بھی کوئی چیز واجب کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے
کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ ضرور قبول کروں گا. یعملون السوء بجہالہ، جو جہالت کی وجہ سے اگنورنس میں گناہ کر بیٹھے. اچھا قرآن تو جان بوجھ کے گناہ والے معاملے کی طرف جاتے ہی نہیں. قرآن تو کہتا ہے بھول کے کر لیا. ہو اللہ کا بندہ، پیغمبر کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتنی دلیری دکھائے کہ گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لے. من قریب، ایک قریب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالی رجوع فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا. اچھا اللہ کا بھی نام ہے التواب. بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے. بندے کی توبہ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع لانا گناہ کر کے، اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے کہ اچھا اب آ گیا تو چل تجھے معاف کیا. توبہ کا معنی جو ہے وہ ہے رجوع لانا. بندہ اللہ کی طرف لاتا ہے، اللہ بندے کی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا، یعنی اسے پتہ سب کچھ ہے. حکمت ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں تو بڑے شان کے ساتھ آئی ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسا کہ ایسا شخص جو کہ کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھے، آنکھ لگ گئی اور اونٹ غائب. جب اٹھا تو پریشان کہ اب تو موت سامنے ہے، کیونکہ ریگستان میں تو نہ پانی نہ کھانا. کئی ہفتے تک اونٹ تو سفر کر لیتا ہے کیونکہ اس نے پانی سٹور کیا ہوتا ہے اندر، اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے. انسان تو مر جائے گا بغیر پانی کے. اب وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آ جائے، یعنی اسے نئی زندگی مل جائے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے خوشی کی وجہ سے. کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن زبان لڑکھڑا جائے تیزی میں وہ کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. من شدت الفرح، یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ چیز رسول اللہ یا شریف رسول اللہ ثابت ہو رہا ہے، وہ ثابت کرتے رہے. اللہ دے بندے ہو، مامو پارٹی تو آڈے لوگوں نے پوری انٹینشنل پڑھایا، آج تک چھاپ رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس کا اور اس بندے کا جس کی زبان لڑکھڑا گئی، اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ڈنگروں والی زندگی گزار رہے ہو تم لوگ. اس طرح کی حدیثوں سے رزلٹ کچھ اور نکلتے تھے اور طرف چل پڑتے ہیں. اپنے بابوں کے کپڑے اترے ہوئے ان کی بزرگی ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال تو نبی اسلام فرمایا اصل میں اللہ کے نبی اسلام وہ اللہ کی خوشی کے اظہار کو اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے تھے. اس میں سے یہ نکالنا تھا، اس میں سے بابوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع نہیں نکالنا تھا. تو ایسی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فوراً توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ ہے ہی نہیں. یہاں اللہ نے سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی بیان کر دیا ہے کہ جو گناہ کریں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ایسے گناہگار شخص میں سے کسی کو جب موت آئے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہ اللہ معاف کر دے. بھائی اب جب موت سامنے نظر آ گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے بھی کوئی توبہ نہیں ہے. فرعون کے لیے بھی آیا تھا نا، الآن اب ایمان لے کر آیا فارغ. جب وہ اس کو غوطہ آیا جب سمندر میں، تو اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے فرمایا اب موقع ہے ایمان لانے کا، اب تو موت نظر آ گئی. یہ وہی لفظ ہے انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ کبھی قبول ہوگی کہ جو کفر کی حالت میں مرے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں گناہگار مسلمان کے تو چانس ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب کے بعد یا رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ یا اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو شخص کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، آخرت میں نہ اپنی رحمت سے نہ رسول اللہ کی شفاعت سے اسے معاف کرے گا. اس لیے یہاں ذکر ہے اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس،
मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, आमीन। तौबा उसकी कबूल है जो फौरन तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, यानी पाकिस्तानी तौबा ना करे, सही वाली तौबा करे, जैसा कि तौबा करने का हक है। फिर अल्लाह से, वो तो अल्लाह ने सूरह अल-अनाम में फरमाया कि मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि हर हाल में रहम ही करूंगा। और बुखारी मुस्लिम की हदीस से अल्लाह ताला ने मखलूकात की पैदाइश से पहले अपने पास अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले जाएगी। आप देखें ये कितना बड़ा एसेट है हमारे लिए। अल्लाह की रहमत और गजब बराबर भी होते हैं तब भी हम मारे जाते हैं। वही गल अदल करें ते थर थर कम्मन उचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। यानी अगर तू अदल करने पे आए तो बड़ी बड़ी शानों वाले भी नफसी नफसी कर रहे होंगे क़यामत के दिन, और अगर तू फजल करने पे आए तो हमारे जैसे गुनाहगार भी, उनके लिए भी मुआफी की कोई सूरत हाल बन जाएगी। सिर्फ अमाल नहीं रहमत भी, सिर्फ रहमत नहीं अमाल भी। ये हो नहीं सकता कोई किसान जो है वो अपनी जमीन में हाल ना चलाए और बीज ना बोए और कहे कि रहमत की वजह से खुद ब खुद गंदुम निकल आएगी। यानी बारिश की वजह से, बारिश की वजह से गंदुम की फसल उसी की निकलेगी जिसने हाल चलाकर बीज बोया होगा। और सिर्फ बीज बोने से भी कुछ नहीं होना जब तक कि रहमत ना हो। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई शख्स भी महज अपने आमाल की बुनियाद पे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछा, या रसूलल्लाह आप भी, आपसे ज्यादा परफेक्ट अमाल किसी के नहीं। आपने फरमाया हाँ मैं भी, जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ना ले। देखें हुजूर ने अपने आप को कितना नीचे किया, क्योंकि अल्लाह के साथ बात हो रही थी। ये बात करने वाले अल्लाह के पैगंबर थे। ये कौन सा कोई ऐसा सूफी छड़ दो विच अब्दुल कादर पै गया जे। हाँ यही पहनने ने। पैगंबरों का एटीट्यूड यही होता है कि जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ना ले मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। पैगंबर ये नहीं कहता कि मैं उधर तक जाना ही नहीं, तक मैं सारे अपने मुरीद नाल ना ले जावा। पैगंबरों को तो अल्लाह का तारुफ है, इन जाहिलों को तो तारुफ ही नहीं ना। एक जाहिल आदमी जिसको पता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, ठीक है, तो जो मर्जी बढ़ के मारता रहे, उसे क्या पता कि भाई किस हस्ती के बारे में बात कर रहा है। तो जाहिल आदमी की बातों को आप इस तरह समझे जैसा ये चरसी और पाउडरी और जो नशेई लोग हैं ना, जो मुंह में आता है बोलते हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है। इन लोगों का भी यही हाल है। अल्लाह का तारुफ तो पैगंबरों को होता है, और पैगंबर जो है वो अपनी उम्मतों को उन किताबों की रोशनी में जो अल्लाह उन पर नाजिल फरमाता है वो करवाते हैं। इन बेचारों का क्या लेना देना, ना इन्हें अल्लाह का तारुफ, ना इन्हें आखिरत का तारुफ, ना इन्हें ये पता कि मरने के बाद कितने मुश्किल मामलात होने वाले हैं। वरना तो इंसान अपनी जान की फिक्र करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बाई चांस एक और आयत भी याद आ गई, सूरतुल हिज्र की। ये आयत नंबर है जी 49 सूरतुल हिज्र। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ नबी मेरे बंदों को खबर दे दो, खबर दे दो उन्हें कि बेशक मैं बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला हूं बहुत ज्यादा। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, लेकिन मेरा जो अजाब है ना वो भी बहुत दर्दनाक है। तस्वीर का एक रुख नहीं बयान हुआ। यहां पे कहता हूं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, और इसका मतलब ये निकालते हैं कि काम चुक के रखो, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। नहीं, कुरान में अल्लाह का गफूर रहीम होना उस बंदे के हक में जो अल्लाह की तरफ रुजू ले आए गुनाह करने के बाद। जो बागी है ना उसके लिए पूरे कुरान में कोई आयत मौजूद नहीं ऐसी कि काम चुक के रखो तो मैं माफ कर दूंगा। सूरह जुमर में आया कि ऐ नबी इस्लाम जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, मेरे उन बंदों को खबर दे दो कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जो रुजू लाना चाहे। ये नहीं है कि वो दुनिया भी अपनी मर्जी की गुजारे और आखिरत भी अपनी मर्जी की। ना ना सरकार, दुनिया अगर अपनी मर्जी की गुजारेंगे फिर आखिरत अल्लाह की मर्जी की होगी। और अगर दुनिया आपने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी की गुजारी फिर आखिरत आपकी मर्जी की होगी। हाँ, फिर आपको अल्लाह ताला जन्नत में वो मुकाम देगा कि जो ख्वाहिश करेंगे वो चीज हो जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि दुनिया आपने अल्लाह की मर्जी की गुजारनी है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, आमीन।
استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ.